فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی کہ حیدرآباد میں تیز بارش کا امکان ہے۔ حیدرآباد میں صبح سے گرمی کی شدت برقرار تھی، لیکن شہر کا موسم دوپہر کے 1 بجے سے تبدیل ہو گیا۔ دوپہر 1-2 بجے کے درمیان قریب آسمان پر بادل چھا گئے اور اچانک کچھ دیر کے لیے تیز بارش ہوئی۔ شہر میں کہیں کہیں مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی، تاہم محکمہ موسمیات نے انتباہ دیا کہ جمعرات کی شام شدید بارش ہوئی ہے۔ شدید بارش کی پیش قیاسی کے پیش نظر حکومت نے عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر کے کچھ علاقوں میں تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ شہر کے کئی علاقوں کرمن گھاٹ، چمپا پیٹ، ایل بی نگر، ناگل، دلسکھ نگر، فلک نما، تاڑبند، سعید آباد، سنتوش نگر اور ملک پیٹ میں بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں ہونے والی بارش سے کچھ ہی دیر میں پورے شہر میں بارش ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ نہ صرف حیدرآباد میں بلکہ تلنگانہ کے تمام اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ متعلقہ اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے چوتھے مرحلے کے تحت 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 96 حلقوں میں ووٹنگ ہوئی تھی۔ ان نشستوں پر اوسطاً 66% ووٹنگ ہوئی۔ لوک سبھا کی 96 سیٹوں میں سے 17 تلنگانہ کی تھیں، جن پر 64.93% ووٹنگ ہوئی۔ حیدرآباد کو تلنگانہ کی سب سے ہاٹ سیٹ سمجھا جاتا ہے، جہاں اس بار آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور موجودہ رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کا مقابلہ بی جے پی امیدوار مادھوی لتا اور کانگریس امیدوار محمد ولی اللہ سمیر سے ہے۔ اس بار حیدرآباد میں صرف 46.8% لوگوں نے اپنا حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ کم ووٹ ٹرن آؤٹ کے بعد انتخابی نتائج کے حوالے سے کئی قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔ AIMIM اور بی جے پی دونوں امید کر رہے ہیں کہ ووٹروں کی زیادہ تعداد ان کے حق میں ہوگی۔ پچھلے 3 لوک سبھا انتخابات کے بارے میں بات کریں تو 2019 میں 44.84%، 2014 میں 53.30% اور 2009 میں 52.47% لوگوں نے ووٹ دیا۔ اسد الدین اویسی نے اس بار انتخابی مہم میں ریزرویشن اور آئین کو اہم ایشو بنایا۔ انہوں نے جلسوں میں کہا کہ الیکشن جیتنے کے بعد مرکزی حکومت آئین میں ترمیم کر کے اقلیتوں کے تحفظات کو دور کرے گی۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC پر ہندوستان اور چین کے درمیان تعطل کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے مرکزی حکومت پر جھوٹ پھیلانے کا الزام لگایا اور کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ چین نے ہمارے علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اویسی نے الزام لگایا کہ بی جے پی امیدوار اور بھگوا پارٹی حیدرآباد کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ اس بار بی جے پی نے انتخابی میدان میں اپنے پرانے امیدوار کی جگہ مادھوی لتا، جو کہ اپنے مقبول ترین چہروں میں سے ایک ہیں، ان کو موقع دیا۔ مادھوی لتا کی اس لوک سبھا الیکشن کے ہندو چہرے کے طور پر ہر طرف چرچے ہو رہے ہیں۔ مادھوی لتا کا سیدھا مقابلہ اسد الدین اویسی سے ہے، جو مسلسل 5ویں بار حیدرآباد سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور کومپیلا مادھوی لتا کے پاس 221.37 کروڑ روپے کے خاندانی اثاثے ہیں، جس سے وہ تلنگانہ کے امیر ترین امیدواروں میں سے ایک ہیں۔ 49 سالہ بی جے پی امیدوار سکندرآباد میں رہتی ہیں۔ وہ حال ہی میں بی جے پی میں شامل ہوئی اور پہلی بار الیکشن لڑ رہی۔ ان کے خلاف فوجداری مقدمہ بھی درج ہے۔ ریاست کی 17 لوک سبھا نشستوں پر کل 525 امیدوار اپنی قسمت آزما رہے۔ ان میں بھارتیہ جنتا پارٹی تلنگانہ یونٹ کے صدر اور مرکزی وزیر جی کشن ریڈی، پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری بنڈی سنجے کمار اور سینئر لیڈر اٹالہ راجندر، جبکہ کانگریس نے BRS سے دانم ناگیندر اور کے کاویہ اور دیگر لیڈروں کو الیکشن میں اتارا۔ گزشتہ عام انتخابات میں BRS اس وقت کی TRS نے 9 نشستیں، بی جے پی نے 4، کانگریس کو 3 اور AIMIM نے 1 نشست حاصل کی تھی۔
چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سیکریٹریٹ میں محکمہ زراعت کے عہدیداروں کے ساتھ مختلف امور کا جائزہ لیا، بالخصوص کسانوں سے دھان کی خریدی اور حالیہ غیر موسمی بارش سے فصلوں کو ہوئے نقصانات کے بارے میں عہدیداروں سے تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ کسانوں کے قرض معافی عمل کو مقررہ وقت سے پہلے مکمل کرنے کے مسئلے پر بھی عہدیداروں سے بات چیت کی۔ کسانوں کے قرض کی معافی کے لیے 32,000 کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں بہت جلد فارمرز ویلفیئر کارپوریشن قائم کیا جائے گا۔ اس کے لیے حکومت نے FRBM سے جو RBI کے تحت ایک ادارہ ہے، قرض حاصل کرنے پر غور کیا۔ اس سلسلے میں چیف منسٹر نے محکمہ زراعت اور بینکرز کے ہمراہ اجلاس میں کسانوں کے قرض کی معافی سے متعلق مشاورت کی۔ واضح ہے کہ کانگریس نے برسر اقتدار آنے پر کسانوں کے 2 لاکھ روپے قرض معافی کا اعلان کیا تھا۔ اب جبکہ چیف منسٹر 15 اگست تک تمام کسانوں کے قرض معافی کا وعدہ کر چکے ہیں، یہ وعدہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق کسانوں کے قرض معافی کو مقررہ مدت میں یقینی بنائیں۔ کانگریس کے سینئر قائد کے مہندر ریڈی نے الزام عائد کیا کہ BRS اپنے سیاسی مستقبل کے لیے وزیراعظم مودی کے آگے خود سپردگی ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ BRS سربراہ کے چندرشیکھر راؤ نے اپنی بیٹی کویتا کو جیل سے رہا کروانے کے لیے پارلیمانی انتخابات میں BRS کے ووٹ BJP کو ڈلوائے۔ انہوں نے کہا کہ BRS قائدین نے ہی عوام سے BJP کو ووٹ دینے کی خواہش کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس کے پختہ شواہد موجود ہیں۔ گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مہندر ریڈی نے یہ بات بتائی۔ کانگریس قائد نے کہا کہ سابق میں نریندر مودی نے خود کہا تھا کہ KCR نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے فرزند کو چیف منسٹر بنانے کی خواہش کی تھی۔ مہندر ریڈی نے یہ بھی کہا کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان فیویکول کا مضبوط جوڑ ہے۔ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ اداروں کے ذمہ دار اعلیٰ افسران کی تبدیلی ایک معمول ہے اور ہر افسر کی ترجیحات اور کام کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ اقلیتی اداروں کے سربراہ بھی تبدیل ہو گئے، مگر اقلیتی اقامتی اسکول میں زیر تعلیم لڑکے اور لڑکیوں کا یونیفارم بھی تبدیل ہو گیا۔ یونیفارم میں صدرے کا اضافہ کیا گیا، جس کی وجہ سے لڑکیوں کے یونیفارم میں اب دوپٹہ شامل نہیں رہا، جس کی وجہ سے مسلم والدین کو یونیفارم پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس خصوص میں ایک ملی تنظیم کے نمائندوں نے سیکریٹری ٹمریز سے ملاقات کرتے ہوئے لڑکیوں کے یونیفارم میں دوپٹہ اور اسکارف کو شامل کرنے کے لیے نمائندگی کی، مگر انہیں یہ کہتے ہوئے مایوس لوٹا دیا گیا کہ اعلیٰ افسران نے یہ فیصلہ کیا اور وہ اس میں تبدیلی کے مجاز نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ ٹمریز میں مسلم بچیوں کے داخلے کے لیے اب تک انتظامیہ کی جانب سے ادارے میں زیر تعلیم لڑکیوں کی ایسی تصاویر پیش کی جاتی تھی جن میں وہ نہ صرف دوپٹہ اوڑھے ہوتی بلکہ ان کے سروں پر اسکارف بھی ہوا کرتا تھا۔ اب جس نئے یونیفارم کو منظوری دی گئی ہے، اس پر بہت سے والدین کو اعتراض ہو سکتا ہے، مگر ہمارے آزاد خیال افسروں کو شاید اس کا ادراک ہی نہیں ہے کہ مسلم برادری لڑکیوں کی غفلت اور عفت کے بارے میں بہت حساس ہوتی ہے۔ تلنگانہ مائنورٹیز ریزیڈینشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سوسائٹی ٹمریز کے تحت اقامتی تعلیمی اداروں کا قیام اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کو معیاری تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے عمل میں آیا تھا، اور حکومت نے یہ تیقن دیا تھا کہ ان اداروں میں تعلیم پانے والے بچوں کے لیے مذہبی تعلیم کا انتظام بھی کیا جائے گا اور ان کے مذہبی و ثقافتی تشخیص کو برقرار رکھا جائے گا۔ مسلم برادری جو بچیوں کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہوتی ہے، وہ حکومت کی جانب سے دیے جانے والے ٹھوس تیقنات، خاص کر ان بچیوں کی عفت کی حفاظت کا مؤثر انتظام کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکیوں کے ہاسٹل میں کسی مرد کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی، حتیٰ کہ تکنیکی کاموں کی انجام دہی کے لیے مرد حضرات کی ضرورت ناگزیر ہوتی ہے، انہیں بھی کسی خاتون عملے کے بغیر ہاسٹل کے اندرونی حصے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ ابتدائی چند برسوں تک صورتحال بہت بہتر تھی، مگر ان اداروں میں مستقل تقررات کیے گئے تو 90% سے زائد عہدوں پر غیر اقلیتی برادری کے لوگ فائز ہو گئے، جنہوں نے اپنے عہدے سنبھالنے کے ساتھ ہی اپنا کلچر بچوں پر تھوپنے لگے، جس پر مسلمانوں کو ایک گوشے کی جانب سے اعتراض کیا جاتا رہا ہے۔ ضلع کتا گڑم کے ایک گاؤں میں ایک متبرک بدورائی گاؤں کے درمیان پتھر کا ستون نصب کرنے کے لیے عطیہ نہ دینے پر مقامی بزرگوں کی جانب سے 20 خاندانوں کا سماجی بائیکاٹ کرنے کا واقعہ سامنے آیا۔ یہ معاملہ منظر عام پر آیا۔ حالیہ دنوں ضلع کے ایشور راؤ پیٹ منڈل کے وڈیرا گاؤں میں بدورائی نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ہر خاندان کو اس کام کے لیے 3000 روپے کا عطیہ دینے کو کہا گیا، مگر ان 20 خاندانوں نے، جن کا ایک برادری سے تعلق ہے، رقم دینے
سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ عیسائیت مذہب اختیار کر چکے ہیں اور ان کے پاس دینے کے لیے رقم بھی نہیں، جس کے بعد مقامی بزرگوں نے ان 20 خاندانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا اور کہا گیا کہ ان خاندانوں سے اگر کوئی بات نہیں کرے گا اور کوئی انہیں اشیاء ضروریہ بھی فروخت نہیں کرے گا۔ ان مقامی معمر افراد نے کہا ہے کہ ان 20 خاندانوں کے افراد سے بات کرنے اور انہیں اشیاء ضروریہ فروخت کرنے والے افراد پر 5,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ بڑے لوگوں کی ہراسانی سے تنگ آ کر سماجی مقاطع کے خاندانوں کے تعلق رکھنے والے ایک شخص چنادر گیا نے مقامی پولیس میں اس بارے میں شکایت درج کرائی۔ انہوں نے اپنی شکایت میں گاؤں کے بڑے لوگوں پی اپا راؤ، جی مہالکشمیہ، پی سرینو، ڈی ملیہ اور جی لکشمیہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے پولیس سے مداخلت کرنے اور ان پر پریشان حال 20 خاندانوں کو انصاف دلانے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ کے منچریال کے مدر اینڈ چائلڈ اسپتال کے لائزنگ آفیسر کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ یہ واقعہ MCH ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر بھیشم کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ کہا کہ لائزنگ آفیسر ایک عملہ کرسینا میں درد کی شکایت کے بعد گر پڑا۔ اس کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اس کو مردہ قرار دیا۔ اس کے پسماندگان میں اہلیہ، بیٹا اور بیٹی شامل ہیں۔ کملاکر اصل میں آصف آباد ضلع میں ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ کا ملازم تھا۔ وہ ڈپوٹیشن پر MCH میں تعینات تھے۔ ہمیشہ کی طرح گھاٹ کوپر کے پیٹرول پمپ پر لوگوں کی بھیڑ تھی۔ پیٹرول پمپ پر موجود ہر شخص اپنی اپنی گاڑیوں میں پیٹرول بھرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بارش ہو رہی تھی اور باہر تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن اچانک جو کچھ ہوا وہ کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ زوردار شور کے ساتھ پیٹرول پمپ کے قریب نصب 250 ٹن وزنی ذخیرہ چند ہی سیکنڈوں میں پیٹرول پمپ کے اوپر گر گیا۔ یہ ہورڈنگ گرتے ہی آس پاس موجود لوگوں میں چیخ و پکار مچ گئی۔ لوگ مدد کے لیے آگے آئے، لیکن ذخیرہ اندوزی اتنی بھاری تھی کہ لوگ چاہ کر بھی پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ اب اس واقعے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی اس ویڈیو میں دیکھا گیا کہ کس طرح تیز بارش اور آندھی کے درمیان پیٹرول پمپ پر ہورڈنگ گرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ممبئی میں تیز ہوا کے ساتھ بارش کی وجہ سے گھاٹ کوپر میں ایک بہت بڑا ذخیرہ گر گیا تھا، جس میں اب تک 16 افراد ہلاک اور 70 سے زائد زخمی ہیں اور 48 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی پورا ملبہ نہیں ہٹایا گیا، جس کے باعث اب بھی کئی افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ جائے وقوع سے سامنے آنے والی ویڈیوز اور تصاویر میں حادثے کی شدت دیکھی جا سکتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق 100 فٹ بلند اور 250 ٹن وزنی لوہے کے ہورڈنگ کے نیچے کئی کاریں، 2 پہیہ گاڑیاں اور لوگ دب گئے۔ ذخیرہ اندوزی کا وزن اتنا تھا کہ اسے مشینوں اور گیس کٹر کے استعمال کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا تھا۔ اتر پردیش کے رائے بریلی سے الیکشن لڑنے والے راہل گاندھی جب اچانک داڑھی سیٹ کروانے وہاں کے سیلون میں گئے تو یہ بات موضوع بحث بن گئی۔ راہل گاندھی کی داڑھی سیٹ کرتے ہوئے کئی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں۔ دراصل راہل گاندھی لال گنج میں اپنی انتخابی مہم ختم کر رہے تھے جب ان کا قافلہ برجندر نگر کے نیو مما دیوی کٹنگ سیلون پر رک گیا۔ جیسے ہی راہل گاندھی گاڑی سے اترے اور اس چھوٹی دکان میں داخل ہوئے، وہاں موجود لوگوں کو ان پر نظر ڈالنے میں وقت نہیں لگا۔ دکان میں کام کرنے والے متھن نے راہل گاندھی کی داڑھی بنوائی۔ متھن کو ایک لمحے کے لیے بھی یقین نہیں آیا کہ سامنے کھڑا شخص کانگریس لیڈر راہل گاندھی ہے۔ متھن نے بتایا کہ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا، پھر اس نے کانگریس لیڈر کی داڑھی تراشی۔ متھن نے بتایا کہ وہ بچپن سے کانگریسی ہیں، لیکن جب ان سے کانگریس کو ووٹ دینے کے بارے میں پوچھا گیا تو متھن اس پر الجھے ہوئے نظر آئے۔ ووٹ کے بارے میں نہیں جانتے، کانگریس کو سپورٹ کریں گے۔ کانگریس کو ووٹ دینے کے بارے میں پوچھے جانے پر راہل گاندھی کی داڑھی منڈوانے والے متھن نے کہا کہ وہ ووٹ کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن ان کی حمایت کانگریس کے ساتھ ہے۔ متھن نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ رائے بریلی میں صرف کانگریس ہی کامیابی حاصل کرے گی۔ متھن نے یہ بھی بتایا کہ راہل گاندھی نے انہیں داڑھی بنوانے کے لیے کتنے پیسے دیے۔ متھن نے بتایا کہ کانگریس لیڈر ان کے کام سے خوش ہیں اور انہیں 500 روپے دیے۔ راہل گاندھی نے ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کون سی داڑھی انہیں اچھی لگے گی، تو متھن نے کہا کہ آپ کی داڑھی نمبر 65 ہے، لیکن اگر وہ پوچھیں تو میں اسے داڑھی نمبر 1 بنا دوں۔ متھن نے بتایا کہ اچانک اتنے بڑے لیڈر کو اپنی دکان میں دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ انہیں کانگریس لیڈر کی آمد کا پہلے سے علم نہیں تھا، اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ اس کی شیو نہ کر پاتا۔ اور متھن نے بتایا کہ انہوں نے بڑی ہمت سے راہل گاندھی کی داڑھی بنوائی، انہیں یہ بہت پسند آیا۔
में 1 लाख रुपए जी सर। साल के जी बढ़िया है। महिलाओं के। हाँ आप कब तक पढ़ाई किए? सर ये 5वीं तक। क्यों छोड़ दी? पैसे रुपए की थोड़ा दिक्कत थी। 4 भाई थे। अच्छा, भाई क्या करते हैं? अब भाई ऐसे ही अपना काम कर रहे हैं। ये सैलून में कोई एक लोग बम्बई में नौकरी कर रहे हैं, हाँ। गांव में एक लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी। तो रायबरेली के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है? हाँ रोजगार सर जी, और कुछ नहीं। ये जो अग्निवीर वाला ये सब। अग्निवीर बंद होना चाहिए। हाँ सर जी। अग्निवीर को तो बंद कर रहे हैं हम, और हमारी सरकार आएगी तो उसको तो खत्म कर देंगे। बच्चे लोग मेहनत करते सर जी। और आप 2 तरीके के शहीद बना रहे हो, एक अग्निवीर एक दूसरा। युवा अग्निवीर के काफी खिलाफ है ना? सर जी। यूपी और बम्बई में आपको क्या फर्क लगा? इधर पैसा कम थे, इधर चले गए थे। अच्छी लगी बम्बई? अभी तो नहीं सर जी, पहले तो अच्छी लग रही थी। अरे उधर सर जी 10-12 हजार मिलता था और खाने पीने। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। मंडी हिमाचल प्रदेश से बीजेपी की लोकसभा के लिए उम्मीदवार अदाकारा कंगना रनावत ने जायद अज 91 करोड़ रुपए के असासों का ऐलान किया है। ये असासे 28 करोड़ 7 लाख मनखुला शक्ल में और 62 करोड़ 9 लाख गैर मनखुला शक्ल में है। अदाकारा पर 17 करोड़ 38 लाख रुपए का कर्ज भी है। और अखबार लाइव हिंदुस्तान ने ये इतला दी है, अदाकारा के पास तकरीबन 5 करोड़ रुपए मालियाती सोना, 50 लाख रुपए मालियाती चांदी और 3 करोड़ रुपए के 14 कैरेट के हीरे के जेवरात हैं। कंगना रनावत ज़रकपुर, चंडीगढ़, मनाली, कुल्लू, मुंबई के बांद्रा इलाके में भी जायदादों की मालिक हैं। मनाली में उनके अपार्टमेंट की कीमत 4 करोड़ 97 लाख रुपए है, जबकि बांद्रा में उनकी जायदाद की कीमत 23 करोड़ 98 लाख रुपए है। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि वो BMW और 2 मर्सिडीज बेंज कारों की मालिक हैं, जिनकी कीमत 3 करोड़ 91 लाख रुपए है। उन्होंने तकरीबन 21 लाख रुपए शेयर मार्केट में भी मशगूल किए हैं और 11 अफराद को पर्सनल लोन दिए हैं। यही नहीं बल्कि अदाकारा के पास 50 LIC पॉलिसियां भी है। उनके असासों के ऐलान की खबर आम होते ही कई सोशल मीडिया सार्फिन ने इस पर अलग अलग किस्म के रद्दमल का इजहार किया। कई अफराद उनके असासों के बारे में जानकर हैरान रह गए। लाइव मिंट की इतला के मुताबिक उन्होंने अपने खिलाफ 8 फौजदारी मुकदमात का भी इंकशाफ किया है, जिनमें 3 केसेस मजहबी जज्बात को मजरूह करने और 4 मुकदमात हद तक इज्जत के हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा हलके में 1 जून को पोलिंग होगी, जिसके साथ ही पार्लिमानी इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले का इख्तिताम अमल में आएगा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओवे में कृटेश्वर नंदा सरस्वती ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा दोबारा किया जाएगा। जनवरी के महीने में जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ वो कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं था, बल्कि एक सियासी तकरीब थी। ज्योतिष पीठाधीश्वर राव यमकतेश्वरानंद सरस्वती ने अलूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा है कि मजहबी सहीफों में कहीं नहीं लिखा है कि नामुकम्मल मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जाए। सिर्फ 30% तामीराती काम हुआ है। ऐसी सूरत में इसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। अब उसे दोबारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। हिंदुस्तान या बैरून मुल्क से कोई भी पंडित बता सकता है कि एक नामुकम्मल मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि लफ्ज विकार को दागदार किया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फायदा उठाना था तो इस पर कोई भी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा सकता था और दूसरे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। उन्होंने कहा कि इसके नताइज भी सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि मजहबी सहीफों के दुश्मन कभी ना बने। जब किसी का मकसद पूरा नहीं होता तो उसके मनफी नताइज भी सामने आते हैं। वजीर आजम मोदी के हिंदुत्व के चेहरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई भी सियासी हिंदुत्व की बात कर सकता है, लेकिन सच्चा हिंदू वही है जो सियासत से पहले हिंदुत्व की बात करे।
रुपए क्रेडिट और डेबिट कार्ड होल्डर्स को अमेरिका, जापान, कनाडा, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूके और यूएई में इन स्टोर्स पर की गई खरीदारी पर 25% कैशबैक मिलेगा। रुपए ने ऐलान किया है कि यह खुसूसी पेशकश महदूद वक्त के लिए है। पेशकश की मुद्दत के दौरान अहले रुपए कार्ड इस्तेमाल करने वाले सार्फिन कनाडा, जापान, स्पेन, स्विट्जरलैंड, बरतानिया, अमेरिका और अरब इमारात में डिस्कवर नेटवर्क या डाइजेस क्लब इंटरनेशनल नेटवर्क पर कार्ड कबूल करने वाले ताजरों से पॉइंट ऑफ सेल खरीदारियों पर आपको 25% कैशबैक मिलेगा। ये पेशकश 15 मई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक वैलिड रहेगी। पेशकश की मुद्दत के दौरान किसी भी कार्ड के लिए फी ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा कैशबैक रकम 2500 रुपए होगी। और कैनाल कलावितिया प्रोडक्ट हेडा NPCI ने कहा है कि हम इस मौसम गर्मा में आलमी सतह पर दिलचस्प मुकामात की तलाश करने वाले हिंदुस्तानी मुसाफिरों में इजाफा देख रहे हैं। इस रुझान और रुपए क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की बढ़ती हुई मकबूलियत के जवाब में हमें रुपए कैशबैक मुहिम की ताज़ा तरीन पेशकश करते हुए खुशी हो रही। रुपए के बढ़ते हुए बैनुल अक़वामी कबूलियत के नेटवर्क के साथ हमारा मकसद अपने सार्फिन को बेमिसाल फवायद के साथ महफूज लेन देन फराहम करना है। पनामा लीक्स के कई साल बाद आलमी रहनुमाओं, सियासतदानों और दीगर ताकतवर अफराद की खुफिया दौलत की तफसीलात के हवाले से दुबई अनलॉक्ड के नाम से एक और लीक सामने आ गई है। तफसीलात तहकीकाती सहाफ़ियों के बैनुल अक़वामी कंजोर्शियम ICIJ तर्ज के एक और तहकीकाती कंजोर्शियम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP ने डेटा लीक की शक्ल में जारी की। दुबई अनलॉक्ड की तफसीलात के मुताबिक दुनिया भर के चोटी के अमीर अफराद की दुबई में अरबों डॉलर्स की जायदादें मौजूद हैं। दुबई में गैर मुल्कियों की 399 अरब डॉलर की जायदादें होने का इंकशाफ हुआ। उन जायदादों के मालिकान में सरफहरिस्त रूस के ताकतवर अफराद बताए गए। दुबई डेटा लीक्स के मुताबिक दुबई में तौर जायदादें रखने वालों में पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शामिल हैं। दुबई डेटा लीक्स में 17,000 पाकिस्तानी शहरी दुबई में रिहायशी इमलाक के मालिकान के तौर पर जाहिर किए गए। डेटा में पाकिस्तानियों की जानिब से रियल एस्टेट सेक्टर में कुल सरमायाकारी की मालियत 12.5 अरब डॉलर बताई गई। रिपोर्ट में यह भी जाहिर किया गया कि आलमी सरमायाकारी की फहरिस्त में दुबई में रिहायशी जायदाद की खरीद व फरोख्त में पाकिस्तान का चौथा नंबर है। सियासतदानों, मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद, बड़ी कारोबारी शख्सियात और मिलिट्री अफसरान के नाम भी दुबई लीक्स में शामिल हैं। डेटा लीक में पाकिस्तानियों को दुबई के महंगे तरीन इलाकों में बतौर प्रॉपर्टी मालिकान जाहिर किया गया, जिनमें दुबई मरीना, एमिरेट्स, हिल्स, बिजनेस बे, पाम जमीरा और अल्बर्शा शामिल हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।